بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، میں آج اپنے یوٹیوب چینل پر ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اس ویڈیو میں موت کے حوالے سے آپ کے سامنے گفتگو کروں گا۔ اس دنیا کے اندر جتنی بھی جاندار چیزیں آئی ہیں، ان سب نے ایک دن موت کا ذائقہ ضرور چکھنا ہے۔ خاص کر آج کی میں ویڈیو میں ایک مسلمان کی موت کے حوالے سے آپ کے سامنے بات کرنا چاہوں گا۔ دوستو، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر موت کا سلسلہ جاری ہے اور یہ قیامت تک جاری رہے گا۔ لیکن جس طرح ہمارا مذہب ہمیں بتاتا ہے، دست دیتا ہے کہ جب ایک مسلمان، پکے مسلمان، سچے مسلمان مومن کی موت ہوتی ہے تو وہ اس کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا تحفہ ہوتا ہے۔ اور اس کے سامنے جب حضرت عزرائیل علیہ السلام اس کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو وہ اتنی خوبصورت، اتنی نورانی شکل میں ہوتے ہیں کہ اس شخص کے لیے باقی کوئی انعام ہو نہ ہو، یہ انعام بہت زیادہ ہوتا ہے کہ وہ بہت ہی خوبصورت شکل میں اس کے سامنے اس کی روح قبض کرنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ دوسرا، جب اس کے اوپر نزاع کا وقت طاری ہوتا ہے ایک سچے مسلمان کے اوپر، اس کو سارے اعمال اللہ کی طرف سے اس کو دکھائی دیتے ہیں، وہ اپنے اعمال کو دیکھ کے بہت خوش ہوتا ہے، بہت اس کو مسرت ہوتی ہے اور وہ موت کو گلے سے لگانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اللہ کے فضل سے جو میرے اعمال میرے حصے میں آئے ہیں، اللہ پاک قبر کے اندر بھی میرے اوپر خاص کرم فرمائے گا اور آخرت والے دن بھی میرے معاملات جتنے بھی ہیں وہ میرے حق میں بہتر ہوں گے، اور وہ اپنی اس موت کو خوشی بخوشی قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ لیکن دوسری طرف ایک ایسا مسلمان جس نے پوری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزاری، حقوق اللہ بھی اس نے ادا نہیں کیے، حقوق العباد بھی اس نے ادا نہیں کیے، ساری زندگی غلطیاں کرتا رہا، اپنی موت کو اس نے یاد نہیں رکھا، وہ سمجھتا رہا کہ میں نے دنیا میں ہی ہمیشہ رہنا ہے، دنیا ہی میرا مقصد ہے۔ جب اس بندے کی موت آتی ہے، اس کے اوپر نزاع کا وقت طاری ہوتا ہے، اس کے سامنے جب حضرت عزرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں تو وہ بہت ہی خوفناک شکل میں ہوتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ اس بندے کے لیے یہی تکلیف اور مصیبت اتنی بڑی ہوتی ہے جب اس فرشتے کو وہ دیکھتا ہے، ایسا بندہ، ایسا بدکار مسلمان، تو اس کو بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے، اور اس کو لگتا ہے کہ میرے یہ جو اعمال برے مجھے دکھائی دے رہے ہیں، یہ شاید میرے قبر والے معاملات اور آخرت والے معاملات میں میرے لیے بڑی پریشانی کا باعث بن سکتے ہیں۔ اور وہ بندہ اس وقت کوشش اس کی بڑی ہوتی ہے کہ کسی طرح موت سے جان چھوڑ جائے اور میں اچھے اعمال کروں، نیکیاں کروں، توبہ کروں، لیکن جب وہ موت کا وقت آ جاتا ہے تو ایک سیکنڈ آگے یا پیچھے نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح ایک مسلمان جو ہے وہ جب قبر میں جاتا ہے تو وہاں پر اس کو جنت کی باریں نصیب ہوتی ہیں، لیکن جو بدکار قسم کا انسان ہوتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، شاید قبر کے اندر اسے سخت عذاب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دوستو، موت اٹل حقیقت ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ دنیا کے جتنے معاملات ہیں یہ شاید ہوں گے نہیں ہوں گے، دنیا کی کامیابی ہمیں ملے گی نہیں ملے گی، ہم مکان بنا سکیں گے نہیں بنا سکیں گے، ہمارا بینک بیلنس ہوگا نہیں ہوگا، یہ سارے معاملات ایک طرف، لیکن موت ایک ایسی حقیقت ہے وہ ہمیشہ انسان کا پیچھا کرتی ہے، اور کیا پتہ کس وقت، کس ٹائم، کس گھڑی موت آ پہنچے اور ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے چلے جائیں۔ لیکن موت تو وہی موت ہے اصل جو ایمان پہ خاتمے کی صورت میں ہو۔ اگر ہم ایمان کی حالت میں یہاں سے جاتے ہیں تو وہ موت ہمارے لیے تحفہ ہوگی، وہ ہمارے لیے قبر کے اندر آسانی کا باعث بنے گی، لیکن اگر موت ایک بدکار مسلمان والی ہوئی تو وہ قبر کے اندر ہمارے لیے بہت مسائل کا باعث بنے گی۔ تو دوستو، اس ویڈیو کے اندر میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں ہر لمحے، ہر موقع پر اپنی موت کو یاد رکھنا چاہیے، اپنی موت کے بارے میں فکر رہنی چاہیے کہ یار یہ دنیا کے معاملات شاید کبھی ختم نہیں ہوں گے، لیکن موت میرا پیچھا کر رہی ہے، کیا پتہ کس ٹائم آ جائے، کوئی مجھے چھوڑا نہیں سکتا، اور اگر میرے اعمال برے ہوئے تو میری موت بھی شاید بہت سخت ہوگی، اور اگلے جو معاملات ہیں وہ بھی شاید بہت سخت ہو جائیں گے۔ تو دوستو، موت کو ہمیں اس کی حقیقت کو سمجھنا چاہیے، اس کو مذاق نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ ہمارے سامنے کتنے رشتہ دار، پڑوسی، دوست موت کے آغوش میں چلے جاتے ہیں اور واپس کبھی لوٹ کے نہیں آئی ہیں۔ ہاں، اگر ان میں سے کوئی لوٹ کے آتا تو وہ موت کی سختی کے بارے میں ہمیں ضرور بتاتا۔ اس لیے ہمیں ایک اچھے مسلمان مومن والی زندگی اختیار کرنی چاہیے، اچھے اعمال کرنے چاہیے، تاکہ جب موت ہمارے سامنے آئے تو ہم اس کو اللہ کا تحفہ سمجھ کے گلے سے لگائیں، نہ کہ اس موت کو دیکھ کے ہم پریشان ہو جائیں۔
انشاءاللہ اگر زندگی نے وفا کی تو ایک دفعہ پھر سے آپ کے سامنے ایک اسی طرح کی ویڈیو لے کر حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.